بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم ناظرین و حاضرین، آج ہم ایک عظیم ہستی کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عظیم علمی، روحانی، بلند مقام شخصیت جس کو زمانہ امام الائمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان بن ثابت بن نعمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم کے نام سے مشہور ہوئے، جانے گئے، پہچانے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ماہ شعبان میں آپ کی ذات کے حوالہ سے اہل علم کے ہاں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ آپ کا وصال ماہ شعبان میں ہوا۔ اس سلسلہ میں بعض اقوال کے مطابق 2 شعبان آپ کا یوم وصال ہے۔ سامعین محترم، بڑی قابل غور اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، مشہور ہیں آپ، اور ہے بھی ایسے ہی۔ آپ کے امام اعظم ہونے کے متعلق ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی ولادت کا زمانہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے قریب قریب ہے، چونکہ 80 ہجری آپ کا یوم ولادت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں کئی صحابہ زمین میں زندہ موجود تھے، جن سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان میں جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقاتیں آپ کی ہوئیں۔ اور پھر دیگر جو ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، آپ ان تمام ائمہ سے آپ کی ولادت کا زمانہ پہلے کا ہے۔ بلکہ آپ ہی نہیں، نیچے ائمہ محدثین میں سے آ جائیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور ابن ماجہ، ان تمام سے بھی آپ کا زمانہ پہلے کا ہے۔ آپ کا زمانہ بڑا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے قریب زمانہ ہے، اور آپ کے خاندان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک خاص فضیلت اس اعتبار پر تھی کہ جناب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا جان تھے، ان کی ملاقات جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہیں خصوصی دعاؤں سے نوازا، جس کا اثر بعد میں امام اعظم کی صورت کے اندر قوم کے سامنے آیا۔ اور پھر اہل علم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ کے موجودگی میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے سورہ جمعہ کی آیات صحابہ کے دم نے بیان فرمائیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا مفہوم یہ ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ساتھ اب آیت نمبر 3 کا مضمون ہے، اور ان میں سے دوسروں کو بھی جو ابھی ان پہلوں سے نہیں ملے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی ظاہری طور پہ پاک کرتے ہیں جو موجود ہیں آپ کے پاس، اور جو ابھی آپ سے نہیں ملے، ان پہلوں سے نہیں ملے، ان کو بھی پاک کرتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، حضور یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو موجود ہیں، جو سامنے ہیں، ان کو تو پاک کرتے ہیں، جو ابھی پہلوں سے نہیں ملے ان کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر جب یہ سوال ہوا تو حضور خاموش رہے، دوبارہ سوال ہوا، حضور خاموش رہے، تیسری بار سوال ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی یا پاس ہی جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کے کاندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر ایمان، دین اور اسلام ثریا ستارے کی بلندی تک بھی چلا جائے گا تو ان کے آل سے، ان کے خاندان سے، ان میں سے، ان قبیلے میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو دین کو وہاں سے بھی اتار لے گا، علم کو وہاں سے بھی لے لے گا، اسلام اور ایمان وہاں سے بھی لے لے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ یہ اعزاز اور یہ حقیقت اور یہ صورت بالکل سامنے بن کر جناب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر قوم کے سامنے آئی، اور پھر اس بات کو یوں کر کے بھی اہل علم نے بیان فرمایا، بالخصوص زمانہ قریب کی عظیم محقق، عظیم مفسر، عظیم محدث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ المحدثین کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھتے ہیں کہ عظیم مقام یہ ہے کہ روضہ رسول، قبر مبارک نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے اور میں اس کو کھود رہا ہوں۔ قبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کھود رہا ہوں۔ تو اس کی تعبیر اس زمانے کی عظیم خوابوں کی تعبیر کے ماہر جو تھے امام محمد ابن سیرین، امام محمد سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعبیر فرمائی کہ اے ابو حنیفہ، اے نعمان بن ثابت، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث اور سنن سے کئی قسم کے مسائل کا استخراج کر کے قوم کے سامنے پیش کرو گے۔ تو پھر زمانے نے دیکھا کہ جو علمی ذہانت و فطانت، علمی مرتبہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے کے اندر آیا، وہ کائنات میں کسی کے حصے کے اندر نہیں آیا۔ آپ کا ایک بہت بڑا علمی مقام، بہت بڑا خالق کائنات نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے آپ کو عظیم فقاہت اور پختگی عطا فرمائی، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور دین کا شعور اور دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف تھا۔ اللہ پاک آپ کی ذات کے حوالہ سے ہمیں ایک گہرا تعلق آپ کے ساتھ اللہ پاک ہمیں مضبوط اور پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔